اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید اور مسئلہ جہاد کی تعلیم کی ترغیب دی ہے، جس وقت پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو دعوت دی اور پھر پیارے پیغمبر نے غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا، جو سلف تھے ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے جہاد میں نکلنا واجب کر دیا، اور وجہ یہی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو لدے ہوئے ہو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت میں نے تلاوت کی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جوان کے لیے بھی اور بوڑھے کے لیے بھی اور کوئی عذر والا ایسا نہیں جس کو اللہ نے جہاد میں نکلنے کی دعوت نہ دی ہو۔ پھر فرماتے ہیں میرے بچوں میرے لیے سامان تیار کرو۔ آگے سے بیٹے جواب دیتے ہیں ابا جان آپ نے پیارے پیغمبر کی معیت میں پیارے پیغمبر کے ساتھ ان کی ماتحتی میں جہاد کیا، پھر حضرت ابو بکر کے دور میں آپ مجاہد رہے، حضرت عمر کے دور میں آپ مشہور مجاہد رہے، تو اب ہماری باری ہے، آپ کے لیے اب جہاد کرنے کا عمر نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھیں، گھر میں آرام کریں، ہم جاتے ہیں میدان جنگ کے اندر اور اپنی تلواروں کو لہراتے ہیں اور جنگ اور جہاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اسی وقت کوچ کر دیا اور سفر میں سمندر میں تقریباً 9 دن کا سفر کرتے رہے۔ ایسی کوئی خشک جگہ نہ ملی کہ جہاں وہ اتریں۔ 9 دن کے اندر ہی ان کی روح اللہ کو پرواز کر گئی، اور پھر جب خشک ہوئے، خشکی پر اترے، انہوں نے کیا کیا، اس کو خاک کے سپرد کیا، جنازہ دفن کا بندوبست کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہر ایک کے اوپر، بوڑھا ہے جوان ہے ادھر والا ہے، اس کے اوپر کیا کر دیا، اللہ نے واجب کر دیا کہ وہ جہاد کے لیے نکلے۔ لیکن جہاد فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، چند لوگ نکلیں اور سارے کے سارے نہ نکلیں اور کچھ پیچھے رہ جائیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے اور مومنوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ سارے کے سارے نکل پڑیں اور پیارے پیغمبر کو تنہا چھوڑ دیں۔ ایسا ان کو کرنا، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہر گروہ میں سے، ہر فرقہ میں سے چند لوگ نکلیں اور کچھ پیچھے پیارے پیغمبر کے پاس رہ جائیں۔ جو پیارے پیغمبر کے پاس رہ جائیں ان کو چاہیے کہ وہ جو پیارے پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہو اس وحی کو لکھ لیں، اس وحی کو یاد کر لیں، اور جس وقت وہ واپس آئیں، جو جہاد میں گئے ہوئے لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ پیارے پیغمبر کے اوپر یہ قرآن کا حصہ نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے اندر یہ احکام بیان ہوئے ہیں، ہم نے سیکھ لیے، تم بھی کیا کرو اس کے اوپر ان کو سیکھ لو۔ اور جو واپس آئے جہاد سے ان کو چاہیے کہ وہ دشمن کے ساتھ ان کے جو حالات پیش آئے وہ سارے کے سارے معاملات ان کو بتائیں
کہ ہمارے دشمن کے ساتھ ہم نے یہ کیا، ایسے کیا، ویسے کیا، ہم نے ایسے کیا کیا، جہاد اور جنگ کیا، ہمیں اتنا مال غنیمت کیا ہوا، ہاتھ میں آیا، یہ سارے کا سارا ایک دوسرے کو لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین میں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر پیچھے واپس جا کے اپنی قوم کو ڈرائیں، اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے ان کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ جب وہ واپس لوٹ کر جائیں ان کی طرف، تاکہ وہ انہیں برے کاموں سے بچنے رہنے کی تلقین کریں، تاکہ وہ برے کاموں سے بچتے رہیں۔ تو جہاد کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ ہاں اس وقت کیا ہے؟ فرض عین ہے جب کفر کا زور ہو جائے، ہر طرف کفر کے ظلم و ستم عام ہو جائیں، اس وقت تمام مسلمانوں کے اوپر جہاد کیا ہے؟ فرض ہے۔ ویسے جہاد فرض کفایہ ہے، سب کے لیے جہاد فرض نہیں ہے۔ ایسے نہ ہو کہ سارے نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے، پیچھے کمانے والا بھی کوئی نہ ہو، اسلحہ بھی پہنچانے والا کوئی نہ ہو، خوراک پہنچانے والا بھی کوئی نہ ہو، چند لوگ جائیں جہاد کے لیے اور چند لوگ پیچھے رہ جائیں جو ان کے خرچے کا انتظامات کریں، اسلحے کا انتظامات کریں۔ تو اگلی آیت کے اندر رب نے یہ فرمایا کہ جو سب سے قریب والے ہیں یہاں سے جنگ شروع کریں، سب سے قریب والوں سے لڑائی، سب سے قریب والوں کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قاتل الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں سے، یلونکم جو نزدیک ہیں تمہارے، من الکفار کافروں میں سے، کافروں میں سے۔ اور پیارے پیغمبر نے سب سے پہلے مشرکین کے ساتھ جنگ کی، مکہ، مدینہ، خیبر اور جنگ یمامہ، یہ ساری، پھر اس کے بعد رومیوں اور نصرانیوں کے ساتھ کیا کیا؟ جہاد کیا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ کی کیا ہیں؟ قریب ہیں، ان سے جہاد کرو تاکہ ان کا زور ٹوٹ جائے، ان کی طاقت ختم ہو جائے، ان کا فخر غرور خاک میں مل جائے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی شان بھی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے تو رحم دل ہوتا ہے، لیکن دشمن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والے کافروں کے لیے تو سخت ہیں اور آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اس لیے لڑو تاکہ تمہاری سختی کو وہ معلوم کر لیں، تمہاری سختی کو معلوم کر لیں، کہ تمہارے اندر سختی محسوس کر لیں، اور انہیں یقین ہو جائے ان اللہ مع المتقین، کہ پرہیزگاروں کے ساتھ اللہ ہے۔ علی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔